آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی جلسہ ہو یا پروگرام کسی نہ کسی اولو العزم صاحب فضل و کمال شخصیت کے زیر صدارت وقوع پذیر ہوتا ہے۔ چنانچہ جس قبیلے کا کوئی ذمہ دار نہ ہو اس میں تنازع ہو جایا کرتا ہے، جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ جماعت بچھڑ جایا کرتی ہے، جس قافلے کا کوئی رہبر نہ ہو وہ قافلہ بھٹک جایا کرتا ہے، جس لشکر کا کوئی سپہ سالار نہ ہو وہ لشکر شکست کھا جایا کرتا ہے، جس چمن کا کوئی مالی نہ ہو وہ چمن اجڑ جایا کرتا ہے، جس ملک کا کوئی حاکم نہ ہو وہ ملک تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرات و سامعین، جس طرح چمن کے لیے ایک مالی کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح ہر قبیلے کے لیے ایک رئیس القبیلہ چنا جاتا ہے، جس طرح ہر قافلے کے لیے ایک رہبر چنا جاتا ہے، جس طرح ہر لشکر کو ایک سپہ سالار کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح ہر ملک کی حکمرانی کے لیے ایک حکمراں انتخاب کیا جاتا ہے، بعینہ اسی طرح سے ہر اجلاس کی صدارت کے لیے ایک صدر اجلاس کا ہونا اجلاس کو بحسن و تحسین انجام تک پہنچانے میں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اس عظیم الشان جلسے کی صدارت ایک ایسی شخصیت کو سونپتے ہیں جو اسٹیج پر بیٹھے حضرات علماء کرام کے درمیان اس طرح جلوہ نما ہے جیسے شب تاریک میں ستاروں کے درمیان مہتاب جلوہ نما ہو۔ اس سے میری مراد محترم المقام، قابل صد احترام، مشفق و مہربان، داعیہ اسلام، حامی قرآن و سنت، ماحی کفر و ضلالت، قاطع شرک و بدعت، استاذ الاساتذہ، ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قیوم الدین صاحب قاسمی مدرسہ حاضہ ہے۔ میں تائید صدارت کے لیے آواز دے رہا ہوں حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب گورکھپوری کو کہ وہ یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ ہی کی ہستی اس جلسے صدارت کے لیے زیادہ قابل قبول ہے۔ دستار بندی اپنے اختتام کی منزل پر آ پہنچا ہے۔ چند ہی لمحات میں آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک، حمد، نعت نبی، مکالمہ، ایکشن اور حضرات اکابر علماء کے بیان پیش کیے جائیں گے اور فارغ ہونے والے حفاظ کرام کی دستار بندی کا عمل بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ سامعین باوقار، آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ دل جمعی کے ساتھ ہر لفظ کو سینے میں بسا لیں تو بنے بات طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اسٹیج کے ساتھ میں تلاوت کلام پاک کے لیے عبدالباسط بن صفدر امین صاحب مرغی کلاس 3 کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سامعین کے دل کو منور فرمائیں۔